بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں گزشتہ درسوں میں ہم نے سنا کہ اخلاص کے فائدے اس آدمی کو دنیا اور آخرت میں کیا حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نئی بات ہمارے سامنے ہے کہ آدمی کی نیت میں خلل ہوتا ہے، آدمی کی نیت اچھی نہیں ہوتی، اس کا مقصد اچھا نہیں ہوتا کسی بھی کام کو کرنے میں، تو اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام اپنی زندگی کا وہ شروع کرے، اس پر کتنی دولت لگائے، لیکن آغاز ہی سے اس کی نیت میں کھوٹ ہے تو اس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں کہ بندہ جب ظاہری عمل کو سدھار لیتا ہے، اس کا ظاہری عمل خوشنما بن جاتا ہے، سارے دیکھنے والوں کو لگتا ہے ظاہر سے اوپری سے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، بہت اچھا دکھ رہا ہے، سب اچھا ہے، لیکن اندر سے اس کی نیت بگڑی ہوئی ہے، اس کی نیت میں فساد ہے، اس کی نیت میں کھوٹ ہے، اور وہ ظاہری پن سے لوگوں کو اپنی بناوٹ سے لوگوں کے سامنے خوشنما دکھاتا ہے اپنے عمل کو، اس مقصد سے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کو مال دیں، مرتبہ دیں، اسی طرح نیچ قسم کے مقصد اس کے نیت ہوتی ہے کہ ظاہر سے تو دکھتا ہے کہ سب اچھا ہے، اس کا عمل اچھا ہے، لباس اچھا ہے، شکل سب اچھا ہے، لیکن اندر سے اس کی نیت خراب ہے، اور اس طرح خوشنما بننے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا حاصل ہو، مال کی شکل میں، عزت کی شکل میں، دولت کی شکل میں۔ تو اسی کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے لوگ کن کن چیزوں کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کا ظاہر کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ سب سے پہلی چیز التعرض لمکر اللہ عز وجل۔ پہلی چیز، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہی مکر کریں گے۔ مکر کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اچھی طرح غور سے سن لیں، مکر کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن قرآن میں جہاں استعمال ہوا ہے مکر کے مقابلے میں مکر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے قرآن نے کہا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے مکر کیا اس لیے اللہ نے ان کے مقابلے میں مکر کیا۔ ایسا شخص جو بظاہر ظاہر میں خوشنما دکھتا ہے لیکن اندر سے اس کی نیت کھوٹ ہے، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ دینے کی بات ہو رہی ہے، اللہ کو دھوکہ دینے کی بات ہو رہی ہے۔ ایسا شخص ہوشیار ہونا چاہیے کہ ایسے شخص کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ویسے ہی کرے گا جو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہا ہے۔ حماد بن سلمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں من طلب الحدیث لغیر اللہ مکر بہ، حدیث کا علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو حدیث کہتے ہیں، آپ کا قول، آپ کا عمل، یا جس بات پر آپ خاموش رہے تقریر۔ کہا کہ اگر کوئی حدیث کا علم دنیا کے لیے حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے مکر کیا جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں رحمہ اللہ نے کہا انسان کبھی بالکل سیدھا سادہ ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے جیسے لوگوں کو دکھتا ہے، یعنی آدمی ایک زمانے تک دکھتا ہے کہ وہ علم حاصل کر رہا ہے اور اس معاملے میں بہت سچا دکھ رہا ہے، اور ایسے بڑے بڑے اعمال کرتا ہے، دین کے کام کرتا ہے، لوگوں کو دکھتا ہے کہ بڑا نیک آدمی ہے، ہمیشہ دین کے کام میں لگا ہے اور بہت سارے نیک اعمال میں لگا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حالت بدل جاتی ہے،
اس کی حالت بدل جاتی ہے اور وہ اپنے اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے جس پر لوگوں نے اسے دیکھا. لوگوں نے دیکھا کہ بڑا دیندار تھا، بڑی دین کی باتیں کرتا تھا، دین کے کام کرتا تھا، شکل و صورت بڑی اچھی تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حالت بدل گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے جاتے الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گیا. یعنی استقامت کے بعد اس کی حالت بدل گئی. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس وجہ سے ہوا کہ اس کی نیت میں کھوٹ تھا، اس کی نیت اچھی نہیں تھی. تو یہ بڑا نقصان ہے کہ نیت میں جب کھوٹ آ جاتا ہے، نیت میں فساد آ جاتا ہے تو اچھا کرنے والے ایک دم بدل جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو آدمی کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے اور ایسی چیزوں سے آدمی کو بچنا چاہیے. اسی طرح ایک دوسری چیز جو نیت میں بگاڑ ہونے کی وجہ سے پیش آتی ہے وہ یہ ذہاب برکت العمل وتلاشیہ واضمحلالہ. عمل کی جو برکت ہے وہ چلی جاتی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، اس کے لیے پیسہ لگا رہے ہیں، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، لیکن اس عمل میں وہ برکت نہیں ہے. پہلے کے جو لوگ مخلص انسان تھے، ایک ایک آدمی کے پاس ان گنت لوگ آتے مسلمان ہو جاتے. آج بہت بھاری جمعیتیں مل کر بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کو مسلمان نہیں بنا پا رہی. ہمارے عمل میں اتنی برکت کیوں نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا سبب وہی ہے کہ ہماری نیتوں میں وہ اخلاص نہیں ہے جو پہلے لوگوں کی نیت میں تھا. اسی لیے کہتے ہیں کہ عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اگر نیت میں کھوٹ ہوتا ہے تو اس عمل سے لوگ فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں. چاہے وہ علم کے کام ہوں، بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور آج بڑی بڑی کتابیں لوگ لکھتے ہیں، لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، وعظ و نصیحتیں کرتے ہیں، پند و نصائح کرتے ہیں، لیکن ان تقریروں میں، وعظ و نصیحت میں وہ جان، وہ تاثر نہیں ہوتا ہے جو ہونا چاہیے تھا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وَكَمْ مِنْ أَعْمَالٍ أُنْشِئَتْ، کتنے اعمال ایسے کیے گئے جن پر کتنا پیسہ خرچ کیا گیا تاکہ اس کا فائدہ ہو، لیکن صحیح معنی میں صحیح طور سے اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکا. سبب یہی تھا کہ نیت میں کھوٹ تھا، نیت برابر نہیں تھی. تو نیت غلط ہونے کی وجہ سے، نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ لوگ تعریف کریں، لوگ واہ واہ بولیں، لوگ اس کے کام کے عوض کوئی مرتبہ دے دیں، کوئی تعریف کے پل باندھ دیں. کہا کہ اس وجہ سے اس کام کی برکت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. فَكُلَّمَا ضَعُفَ الْإِخْلَاصُ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ، جب کبھی انسان کے دل میں اخلاص کمزور پڑتا ہے اس کا عمل بھی کمزور ہو جاتا ہے. چاہے کتنا پیسہ اس کے لیے خرچ کیا جائے اور کیسی کیسی محنتیں اس کے لیے کی جائیں، لوگ چند دن بول لیتے ہیں کہ اس نے ایسے سے کام کیے، اس نے یہ کیا، لیکن اس کے بعد اس عمل کی برکت ختم ہو جاتی ہے. وَتِلْكَ عُقُوبَةٌ عَاجِلَةٌ، یہ اس عمل کے برکت کا ختم کیے جانا یہ پہلی سزا ہے. اسی لیے ابن المبارک رحمہ اللہ نے کہا رب عمل، بہت چھوٹے کام ایسے ہوتے ہیں جس کو اخلاص نیت بڑا بنا دیتی ہے. کام چھوٹا ہے لیکن نیت اچھی ہے تو وہ کام بڑا ہو جاتا ہے. لیکن وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِيرٍ تُصَغِّرُهُ النِّيَّةُ، بڑے بڑے کام ایسے ہوتے ہیں جو نیت کی بگڑ جانے کی وجہ سے چھوٹے ہو جاتے ہیں. کام آپ اور ہم چھوٹا کریں، بڑا کریں، لیکن اس سے پہلے اپنی نیت کو اچھا بنا لیں تاکہ اس کام میں خیر و برکت رہے اور یہ کام جاری و ساری رہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اعمال کو قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.